اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرن انگلش ندا. جی آج جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے جی لیسن نمبر 1 پیسج 5. اور یہ جو لیسن نمبر 1 ہے یہ ہے جی گریڈ 10 انگلش کا, اور یہ ہے اس لیسن کا نام ہے حضرت محمد پیس بی اپون ہم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس. اس کا جو ہے یہ پیسج 5 ہے. تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے کہ یہودی بھی, جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے, اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی قانون کے مطابق ان کے فیصلے کرتے تھے. جی آگے ہے ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈمنٹ آف اللہ. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے. جی if they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. جی اس کا ہے جی میننگ, یہ جو اپوسٹفی ایس میں جو پیراگراف ہے, اگر وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں, کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. جی یہ ہے پیسج نمبر 5 کی ٹرانسلیشن جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس پیسج کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے جو میننگ ہے وہ بھی میں نے لکھے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ آسانی سے ان کو اٹیمپٹ کر سکیں. تو سب سے پہلے جو ورڈ ہے وہ ہے جی ویل نون. ویل نون کا مطلب ہوتا ہے مشہور. پھر ہے جی جیوز. جیوز ہوتا ہے یہودی. پھر ہے جی بٹر. بٹر ہوتا ہے سخت. پھر ہے جی جیوز ہوتے ہیں یہودی کا. پھر ہے اسٹرکٹلی سختی سے. پھر ہے کمانڈمنٹ. کمانڈمنٹ ہوتا ہے جی حکم. پھر ہے جی ڈکلائن. ڈکلائن ہوتا ہے انکار کرنا. پھر ہے ہرٹ. ہرٹ ہوتا ہے نقصان پہنچانا. پھر ہے جی انٹرفیئر. انٹرفیئر ہوتا ہے مداخلت کرنا. پھر ہے جی انلیس. انلیس ہوتا ہے ذرا برابر. تو جی جیسے کہ میں آپ سب کو یہ بتاتی ہوں جب بھی میں کوئی پیسج کی ٹرانسلیشن ختم کرتی ہوں اور ساتھ میں ورڈز میننگ بتاتی ہوں, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پیسج کے اوپر ورڈز کے میننگ لکھنے ہیں. آج میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے اس پیسج کے اوپر جانا ہے اور اس کے بعد جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے, اور پھر آپ نے ڈیفیکلٹ ورڈز کے اوپر جو ہے وہ میننگ لکھ دینا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہے ویل نون. ویل نون لفظ کے نیچے آپ لائن لگائیں گے اور پھر آپ پینسل سے لکھیں گے اس کے اوپر. تو چلیے اب ہم دیکھیں گے اس پیسج کی جو ٹرانسلیشن تو ہم نے دیکھ لیا, اب ہم دیکھیں گے اس پیسج کی ریڈنگ. تو چلیے دیکھ لیتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline it, interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. جی یہ جو ہے جی پیسج اس کی میں نے جو ہے آپ کو بھی ریڈنگ کر کے بتائی ہے, اور اس ریڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ورڈ کی پروننسیشن نہیں آتی ہے تو آپ اس ورڈ کی پروننسیشن جو ہے وہ کر سکیں آسانی سے, اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس ورڈ کو کس طریقے سے آپ نے پروناؤنس کرنا ہے. جی میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل لرن انگلش ندا کو لائک نہیں کیا تو آپ میرے چینل لرن انگلش ندا کو نہ صرف لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, بلکہ شیئر بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے. تھینک یو سو مچ.